دیوالیہ جن کا نکل جاتا ہے، بڑے بڑے بزنس مین جس طرح مر جاتے ہیں، یہ تو ساری فیگرز ہیں، اور یہ تمام شیڈز کے اندر دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے حالات سے متاثر آج بھی سماج جو بدلا نہیں ہے، آج بھی کہ کس طرح اس کے باپ نے گڑھا کھود کر اس کو گاڑنے کی کوشش کی تھی، ماں بہن بیٹی بیوی کے اوپر حملے کریں گے یہ لوگ، اور کل ان کی جو ہے عورتوں کو چھین لے جائیں گے اور جو اپنی عیاشی کریں گے۔ تو یہ جو تضاد جو ہے گانجا افیون جو بھی آپ لے لیں گے، کیمیکل جتنے ہر سال تقریباً 20 سے 22 کروڑ جو بڑی کوانٹٹی سے نشہ آتا ہے، چھوٹی کوانٹٹی دماغ معاف ہو جائے، کیونکہ سجائی نہ دے، وہ اپنی دنیا میں مگن۔ بھنگ یہی نہیں ہے، بلکہ آج کل جو ہے ربی والاسلام دین ومحمدا رسول اللہ ویقین ادنو الیہ ساجدا بجبین اقبل صلاة وللصلاة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، جو دانا سبل ختم رسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اہم صفت ہے رحمان و رحیم کی ہے، اور اس نے اپنے رسول کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے ہدیہ کی ہوئی میں اللہ کی طرف سے ہدیہ کی ہوئی رحمت ہوں۔ دنیا کو رحم کے لفظ سے آشنا کرانے والا جو ہمارا دین ہے، اس میں محمد رسول اللہ کی تعلیمات بہت اہم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق ہم پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم انہیں رسول مانیں۔ ہم اس زمانے میں بھی اور آج بھی لوگ جو ہے زیادتی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول کو سب لوگ صادق و امین سمجھتے تھے، اور آپ تھے رسول ہونے کی وجہ سے، لیکن رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ اور آج بھی لوگ آپ کے انسانی جو جامع صفات ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں۔ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، جتنے انٹلیکچوئلس ہیں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھیں گے، لیکن جو چیز مان کر نہیں دیتے ہیں کہ آپ رسول، اور آپ کا رسول ہونا ہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک رسول مانا نہیں جائے گا اور رسول کی تعلیمات کو جب تک نافذ نہیں کیا جائے گا، دنیا کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھانا شروع کیا حضرت علی سے۔ انہوں نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ کا اپنا ایک مشرک جو مکہ کے تھے ان کا نام لے کر کہا کہ ان کے بیچ میں یہ باتیں طے ہوتی ہیں۔ اس نے لکھتے ہوئے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اگر آپ کو ہم رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا ختم، اور رسول کی حیثیت سے آپ کو تسلیم کر لیں تو اتنی جنگیں جو ہوئی ہیں اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اور اگر آپ اس پر ضد کرتے ہیں تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو کاٹ، لیکن حضرت علی نے وہ لفظ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹا، وہ کہا کہ میں یہ نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہا کہ رسول اللہ جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محمد رسول اللہ کیونکہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے حضرت علی نے وہ نام اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹا۔ اور جب وہ انہوں نے منع کر دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، باقی ساری چیزیں بات، اور جب تک رسول دنیا مانے گی نہیں اور رسول کی حیثیت سے آپ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور رسول کی حیثیت سے باتوں کو مانا نہیں جائے گا، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ دھرے کے دھرے رہیں گے۔ قوانین بنا لیجئے، اصول و ضابطے سے طے کر لیجئے، لیکن کوئی بھی قانون اور کوئی بھی ضابطہ جو ہے کسی مسئلے کو حل نہیں کرے۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہر نبی جب زمین پر آیا ہے تو اس نے اللہ کی طرف بلایا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وفروا الی اللہ، اللہ کی طرف رخ کرو، آ جاؤ۔ اور دوسری بات اس نے کی کہ وہ آتی ہوئی میری اطاعت، مجھ کو مانو، میں رسول ہوں، میری بات سنو، اس پر عمل کرو، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات وہ کہتے تھے جو سماج کا جو سب سے ابھرا ہوا جو گناہ ہوتا تھا اس کی طرف وہ اشارہ کرتے۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں
لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ بے شرمی اور بے حیائی پھیل گئی تھی، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ایول کو ایڈریس کیا۔ محمد رسول اللہ نے بھی اپنے زمانے کے جو سوشل ایولز تھے اس کو ایڈریس کیا، غلامی کو ایڈریس کیا، لڑکیوں کے دفن ہونے کے خلاف جو ہے آپ نے لوگوں کو اکسایا، لوگوں کو سمجھایا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے کی جتنے ایول تھے اس میں خاص طور سے حق کو دبا دینا، لوگوں کو حق کو دبا دینا، لڑکیوں کو درگور کر دینا، اس کے خلاف آپ نے لوگوں کا ذہن بنایا۔ بلکہ یہی نہیں، لوگوں کو لے کر حلف الفضول کا ایک معاہدہ طے کیا، سب مل کر ہم ان خرابیوں کے خلاف میں آواز اٹھائیں، کیونکہ زمانے میں سماج کی جو خرابیاں ہیں اس کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس دور میں پولیٹیکل کرائسس زیادہ ہو گیا ہے، اکنامیکل کرائسس زیادہ ہے، کرپشن زیادہ ہے، یہ تمام جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اس میں سماج کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ سماج کی جو برائی ہے وہ اتنی پھیلتی ہے کہ وہ سب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری رسول ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو نمونہ بنا کر اس پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم کریں۔ اس زمانے کی جو سوشل ایونٹس ہیں، اس زمانے کی جو سماجی خرابیاں اور بحران ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو موٹی چیزیں ہیں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی جان دے، سوسائڈ ہے، خودکشی ہے، آدمی اپنے ہاتھ سے مار رہا ہے۔ اب یہ خودکشی کے الگ شیڈ اور شیپس ہیں، کبھی وہ نیٹ کے ایگزام کے تحت بچے ناکامی کے ڈر سے خودکشی کرتے ہیں، کبھی کسان جو ہے بیماری کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، کبھی اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، کبھی آدمی فرسٹریشن اور ڈپریشن میں آ کے خودکشی کرتا ہے، کبھی آدمی دماغی خلل کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے۔ وہ حالات کو فیس نہیں کرتا ہے، جب فیس نہیں کرتا ہے تو پھر اپنی جان ہے۔ اسے بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری جان تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے کہ تم اس کو جیسے چاہو اس پر عمل کرو۔ یہ جان جو تمہیں دی گئی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، تم کیئر ٹیکر ہو، تم اس کو بہتر انداز میں سنوار کے رکھو، حالات جیسے بھی ہوں گے اس کا مقابلہ کرو، اس کو فیس کرو، اور جب تک فیس نہیں کرو گے یہ خرابی سماج سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہمت بنائے گی، اس کو اللہ سے امید دلائے گی کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے، جو زندگی تمہیں ملی ہے اس کا حساب دینا ہے، وہاں کیا جواب دو گے اگر زمین ہی پر اپنی جان لے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو۔ اسے حوصلہ دیا گیا کہ ایک آدمی سماج کے اندر جو ہے اکیلا نہ پڑے، بلکہ وہ فیس کرے، مضبوطی سے کھڑا رہے، اس کو صبر و استقامت کی دلیلیں دی گئی، واقعات تاریخ کے بتائے گئے، انبیاء نے کس طرح صبر کیا تھا، کس طرح استقامت سے کام دیا، پورا قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا اور بتایا کہ دیکھو اپنی جان سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یہ اگر تم اپنی جان سے اپنے آپ کو ہلاک کرو گے تو قیامت تک کے لیے تمہاری وہی صورتحال ہوگی۔ اب میں ابھی اس موقع سے کوئی اسٹیٹکس آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن جس طرح نیٹ کے اسٹوڈنٹس نے کس طرح خودکشیاں کی ہیں، ابھی حال میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے کاکریج والوں کا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ایشو اٹھایا رہا کہ جو ایگزام میں جن لوگوں نے سوسائڈ کیا ان کو کمپنسیشن دیے جائے۔ یعنی قوانین ہیں، سب قوانین ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ختم نہیں ہے۔ اس میں وہ گھریلو ڈیمانسٹریشن جو ڈومیسٹک وائلیشن میں اور اس سے مجبور ہو کر جو عورتیں خودکشی کرتی ہیں، ڈاوری کے حوالے سے جو خودکشی کرتی ہیں، وہ جو دیوالیہ جن کا نکل جاتا ہے، بڑے بزنس مین جس طرح مر جاتے ہیں، یہ تو ساری فیگرز ہیں اور یہ تمام شیڈز کے اندر دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر، دنیا کے حالات میں ان تمام چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اسے اپنی جان لینے کا۔ محمد رسول اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ دوسرا جو سماجی جو بحران ہے ہمارا وہ ہے دختر کشی کا، اس کے الگ شیڈز ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ہے کہ عورت کو سماج نے آج تک وہ موقع اور مقام دیا ہی نہیں ہے جو عورت ڈیزرو کرتی ہے، جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ اس زمانے میں بھی عورت جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ جب لڑکی ان کے گھر پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہروں پہ کلون چھا جاتی ہے، کالے چہرے پڑ جاتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی خبر لوگوں کو دیں یا اپنے چہرے کو چھپا دیں۔
اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج بھی انسانوں کے گھروں میں لڑکیوں کی پیدائش کوئی اچھی شبھ لیول پہ سمجھی نہیں جاتی، اس کو آج بھی رسوائی کا باعث سمجھا جاتا ہے، آج بھی اس کو آدھی روٹی میں شریک ہونے والی جو حصے دار سمجھا جاتا ہے، آج بھی اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا، ایبارٹ کر دیا جاتا، حمل گرائے جاتے ہیں، جبکہ لیگلی یہ جرم ہے ایبارٹ کرنا۔ 45 سے لے کر 60 لاکھ ہر سال، 45 سے لے کر 60 لاکھ تک ہر سال حمل گرائے جاتے ہیں، ایبارٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر بھارت میں 93% وہ حمل گرائے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی پیدا ہو یا بچی ہے۔ فیملی بیٹھ کر طے کرتی ہے کہ اگر لڑکی معلوم ہو جائے تو پھر اس کا کیا جائے، سب مل کے طے کرتے ہیں کہ یہ ابارٹ کرتی ہے۔ وہ ایک قسم کا مرڈر ہے۔ امبیڈکر کے قانون کے حوالے سے 302 لگ سکتا ہے اگر اس میں جان ہے اور اس کو ابارٹ کر دیا جائے، لیکن انسان اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ اپنی جیسی جان کو چند مفاد کے لیے رسوائی کے حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے رزق میں شریک ہو جائے گی، وہ اولاد کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے توجہ دلائی۔ ایک صحابی نے تقریباً 350 سے زیادہ لڑکیوں کی جان بچائی۔ اسی طرح سب واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی 12 سے 13 لڑکیوں کو، جب وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت زندہ گاڑ دیا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ لڑکیوں کو زندہ کیسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی سماج جو بدلا نہیں، آج لاتور کے اندر ایک لیڈی رہتی ہے، 70 ایئرس کی اولڈ لیڈی ہے، غیر مسلم ہے، اس کے باپ نے اس کو کھود کر آدھا گاڑ دیا تھا، اس کے گرینڈ فادر نے اس کو وہاں سے نکال کر اس کو پال کو اس کا بڑا کیا۔ آج وہ سب سے بڑی پوری دنیا میں سب سے مشہور جو ہے سوشل ورکر ہے، وہ صرف لڑکیوں کی جان بچاتی ہے۔ آج اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح اس کے باپ نے گڑھا کھود کر اس کو گاڑنے کی کوشش کی تھی اور اس کے نانا نے اس کو کیسے اس کو نکالا تھا۔ آج بھی کولہاپور میں جو ہے پورا وہ چل رہا ہے آپریشن، وہ آپریشن میں صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کو ڈٹرمنٹ کون کرتا ہے، بتاتا کون ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خرابی ہے، جو مرڈر کی، قتل کرنے کی، اور یہ جو ٹینڈنسی ہے انسان کی کہ ہم جو ہے دوسروں کو جینے کا حق نہیں دیتے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے سوارتھ کے لیے جو ہم یہ کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو، جو 2 بہنوں سے آزمایا گیا، 2 لڑکیوں سے آزمایا گیا، اور اس نے اس کو سنوارا، اس کی پرورش کی، اس کا نکاح کر دیا، بہتر جگہ اس کا نکاح کر دیا، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے روپ میں جنت کہا گیا، بیٹی کے روپ میں رحمت کہا گیا ہے، بہن کے روپ میں محبت کہا گیا ہے، اور بیوی کے روپ میں ایک حسین رفاقت کہا گیا ہے۔ ایک بہتر عورت جو ہو سکتی ہے وہ کتنے ڈائمینشن اور شیڈ کے ساتھ ایک آدمی کا ساتھ ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کتنے روپ ہیں اس کے، وہ روپ میں، لیکن یہ سماج جو ہے اس کو پیدا ہونے سے پہلے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے ریشو بگڑ گیا ہے۔ 1000 کے اوپر جو ہے 900 سے کچھ زیادہ جو ہے لڑکیاں ہیں، ریشو بگڑ گیا ہے۔ شادی کے لیے لڑکیاں ملتی نہیں ہیں دوسری سماج میں۔ مسلمانوں کا جو ریشو ہے لڑکا اور لڑکی کا، سچر کمیٹی نے جو ریفرنس دیے ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو مارتے نہیں ہیں، اس لیے ان کا ریشو مینٹین، ورنہ دوسری کمیونٹیز میں اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو ریشو بگڑا ہوا ہے۔ پھر پنجاب ہریانہ کی طرف آپ جائیں گے، 1000 مرد کے اوپر صرف 500 سے 600 لڑکیاں ہیں۔ اب یہ 400 بچے ہوئے مرد کیا کریں گے؟ یہ زیادتی کریں گے ان لڑکیوں کے اوپر جو سماج میں ادھر رہیں گے۔ جن کے پاس زیادہ لڑکیاں ہیں ان کے اوپر حملے کریں گے یہ لوگ، اور کل ان کی جو ہے عورتوں کو چھین لے جائیں گے اور جو اپنی عیاشی کریں گے۔ تو یہ جو تضاد جو ہے اس کا پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوں گے، اس کی طرف بھی جو ہے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ جو عورتوں سے جو تعلق ہے اور اس سے جو محبت ہے بیٹی سے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح تیسری جو بات ہے وہ نشہ خوری کی ہے۔ نشہ جو آدمی کو خود اپنی جان لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ نشہ شراب کا ہے، نشہ LSD کا، چرس، گانجا، افیون، جو بھی آپ لے لیں گے، کیمیکل جتنے شیپس آ رہے ہیں اس کے سب کو لے لیجیے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 20 سے 22 کروڑ لوگ بیمار ہوتے ہیں نشے، اور اس کی چھوٹی کوانٹٹی کو بھی حرام کیا ہے اسلام۔ جو بڑی کوانٹٹی سے نشہ آتا ہے، چھوٹی کوانٹٹی بھی حرام کر دی گئی۔
نشہ اس کو کہتے ہیں جس سے آدمی کی عقل میں فطور آ جائے، آدمی کا دماغ معاف ہو جائے، کیونکہ سجائی نہ دے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہے، وہ کسی کے نہ سنے، چھوٹی بات پہ قتل کر دے، چھوٹی بات پہ جھگڑا کرے، اور لوگوں کی جانوں کا ایسے جو ہے استحصال کرے کہ معلوم ہو کہ اس کی عقل پوری فوت ہوگی، وہ نشے کی وجہ سے۔ اور نشے کے الگ جو اقسام ہیں، آج بھی اگر مختلف علاقوں میں اگر دیکھیں گے، تمل ناڈو بھی اس میں آ رہا ہے، پنجاب میں، اتراکھنڈ کے اندر ہریدوار، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ نشے کے جو ہے اڈے اور ہب بن گئے۔ اس میں لوگ کیسے نشہ کرتے ہیں؟ صرف شراب، چرس، گانجا، افیون، بھنگ یہی نہیں ہے، بلکہ آج کل جو ہے کف سرپ سے نشہ کرتے ہیں، آیوڈیکس سے نشہ کرتے ہیں، جھینڈو بام سے نشہ کرتے ہیں، وائٹنر جو ہوتا ہے، وائٹنر جو آپ کسی تحریر کو کریکٹ کرتے ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی جو ہے یعنی انجیکشن وغیرہ لے کر جو ہے مگن رہنا چاہتا ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا، جو دنیا کی حقیقت ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، دنیا میں کیا ریالٹیز ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے حقیقت کو فیس کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ شراب جو پیتے ہو تم، آخرت کے دن تمہیں طعنۃ الخبال پلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا طعنۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے کہا کہ یہ دوزخیوں کا پسینہ ہے، ان کے زخموں کا پیپ ہے جو انسان کو پلایا جائے گا، جو لوگ شراب پیتے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اس کو زاہبی نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے اور وہ عادت چھوڑتا نہیں ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے پانی پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے نہر غوطہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ نہر غوطہ کا پانی وہ ہے بدکار عورتوں کا، جو لوگ زنا کرتی ہیں عورتیں، ان کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ جہاں ٹھہرا رہے گا وہ اٹھا کر اللہ کے رسول کیونکہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، ڈراتے بھی ہیں کہ دیکھو ایسا مت، تو شراب پینے والوں کو یہاں تک ڈرائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نشے کے معاملات میں سب سے زیادہ شراب سے لوگ مرتے ہیں، اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے شراب بندی کا ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے، شراب بندی کا ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے، لیکن لائسنس آج بھی ہماری جو گورنمنٹ کے بجٹ کی پالیسی جو ہے وہ شراب کی انکم کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ہماری اسٹیٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ 8.5% بجٹ کا حصہ جو ہے شراب کی، ایجوکیشن پہ 3% خرچ ہوتا ہے، ہیلتھ کے اوپر 3% خرچ ہوتا ہے، انکم شراب سے جو 8.6 ہے، تو یہ انکم اور کیسے بڑھائی جائے اس کو سوچو۔ اب وہ سوچ یہ ہے تو بڑھانے کے ذریعے کیا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے کہ وہ لوگ جو ہے شراب پینا شروع کریں، بلکہ پینے کی جو حد ہے بچوں کی ایج کم کی جا رہی ہے کہ کم سے کم کی جائے تاکہ یہ شراب زیادہ ہو۔ جب ہم ایک طرف اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے عام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، گویا ہم اپنے سماج کو خود اپنے ہاتھوں سے مار اور اپنے سماج کی جان ہم لے رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے۔ آخری بات تو ہمارے SDPI کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں، حالانکہ میں ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکا لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس سے کچھ باتیں جو سمجھ میں آئی ہیں بہت تفصیل سے رکھا ہے۔ انوائرمنٹ کا جو پولوشن ہے اس کو قرآن نے فساد کہا ہے۔ امام راضی نے بہت صاف طور سے کہا ہے کہ بیماریاں جس ماحول میں پھیلتی ہیں، سیلاب جہاں آتے ہیں، جہاں پر زمین کھسکتی ہے، جہاں پر جو ہے زلزلے آتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو فساد کہا ہے، اور یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی۔ اس وقت جو ہے ویسٹرن کنٹریز سب سے زیادہ جو ہے پولوشن پھیلاتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ اعتدال کی زندگی گزارو، دیکھو اپنی عیش کوشی کے لیے ایسے سامان اختیار نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف۔ مثلا اگر آپ بہتر طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو بھائی AC ہے، کولرز ہے، AC کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتی ہے، یہ جو چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں پیٹرول کے استعمال کرتے ہیں اس سے پولوشن پھیلتا ہے، اور ہم اپنی جاں کوشی اور جب زیادہ سے زیادہ جو ہم محنت کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ کر جب یہ عیش کوشی کی طرف جاتے ہیں تو پولوشن بڑھتا ہے۔ ہم جب جو ویسٹیج بڑھا دیتے ہیں، کھانے کے اندر آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، یوز اینڈ تھرو کا جو مارکیٹ آج بن گیا ہے، اس سے جو کوڑا کرکٹ جو پیدا ہو رہا ہے، ابھی ہریدوار کا ایک کبھی ریفرنس آیا تھا، 7,000 میٹرک ٹن کچرا ہے جو اس کو اٹھا نہیں سکتے، اٹھانے کے لیے 50 سال لگیں گے اگر ڈیلی بھی اٹھانے۔ 7,000 میٹرک کچرا جو ہے ہریدوار میں، اور سب سے زیادہ جو کچرا ہے
वो बोतल्स है जिसमें पेशाब किया हुआ, तो पानी के लिए बोतल्स होते हैं, पानी पीने के बाद उसमें पेशाब किया गया है और वो पेशाब के बोतल ज्यादा पड़े। अब इससे जो बीमारियां फैलती है, उससे जो वबाएं फैलती हैं, ये वो फसाद है जिसकी तरफ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये पोल्यूशन, चाहे वो फजा का हो, चाहे वो साउंड का हो, चाहे वो पानी का हो, पानी के मामले में जो तालीमात हमारे पास है, जो एतदाल की जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, मुनाफाखोरी से बचने का हुक्म दिया गया है, ये बड़े कारखाने जो हमने खोल रखे हैं, इससे जो पोल्यूशन चिमनियों से निकल रहा है, जिससे जो पानी का रिसाव है जो जमीन में जा रहा है, ये पानी जमीन में जाकर कितने लोगों की बीमारियों का जरिया बन रहा है। सबसे ज्यादा माहिरीन कहते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें इस दुनिया में हैं वो पोल्यूशन की वजह से, ये पोल्यूशन की वजह, इस पोल्यूशन में। और फिर ये कि दरख्त काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ दुनिया को बैलेंस करने के लिए ये पहाड़ शिफ्ट हो रहे हैं, मादनियात के हवाले से क्रूड ऑयल निकालकर किस तरह से जो किया जा रहा है, ये जो जंगें हो रही है बारूद के जरिए से पोल्यूशन कितना फैल रहा है, और ये टैंकर जो हार्मोज के अंदर मारे जा रहे हैं, और ये ओमान की खाड़ी में जो तेल जो है समंदर में फैल रहा है, इससे समंदरी मछलियों को जो नुकसान है उससे इंसानी जिंदगी खतरे में आ गई। आज नहीं लेकिन अगले 10 सालों के अंदर ये वबाई बीमारियां जो फैलेगी वो। तो इस हवाले से जो उसके बारे में आता है, हमारे ब्राजील के बारे में आता है कि उसमें इतने जंगलात हैं कि उसको दुनिया का फेफड़ा कहा गया है। ऑक्सीजन प्रोवाइड, पूरी दुनिया ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए फेफड़ा कहा गया है उसको दुनिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि जंगलात काट देंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वहां पे कारखाने खोलेंगे, और जंगलात काटना शुरू किया उन्होंने। ऑक्सीजन बनना कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो। तो नेशनल इंटरेस्ट, मुनाफाखोरी, बेइतदाल जिंदगी, इसने जो पोल्यूशन फैलाया है उसको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसमें आता है कि देखो क़यामत आ भी रही हो तो जो पौधा तुम्हारे हाथ में उसे लगा। अबू हुरैरा दमिश्क में जब दमास्कस में थे तो वो एक दरख्त लगा रहे थे, एक सहाबी ने पूछा उनसे कि आप भी दुनिया का काम करते हैं? उन्होंने कहा कि ये दुनिया का काम नहीं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अगर क़यामत भी आ रही हो तुम्हारे हाथ में अगर इतना तो, अब अगर हम अपने घरों में कोई जगह देते तो लगाने की हमें कोशिश करना चाहिए, जहाँ जहाँ हमें चांस मिलता है उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए, हम इसराफ नहीं करना चाहिए, वेस्टेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तमाम गंदगियों से जो बच सकते हैं बचना चाहिए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और इस दौर के अंदर कम से कम ये 4 जो बड़े इविल्स हैं, इनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं वो हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये ऑल इंडिया कैंपेन पूरी हिंदुस्तान में हम चला रहे हैं, इससे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कानून से मसला हल नहीं होता, कानून के निफाज से ही मसला हल नहीं होता अगर वो ईमानदारी से नाफिज न करे। इसलिए अंदर से आदमी को जगाने की जरूरत है, ज़मीर को जगाने की जरूरत है, उसको एहसास दिलाने की जरूरत है कि अल्लाह के सामने तुमको जवाब देना है। जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारी जान, तुम्हारे अतराफ जमीन, तुम इसके मालिक नहीं हो, तुम इसके कस्टोडियन हो, तुम इसके केयर टेकर हो, इसका ख्याल रखो, इसका जवाब तुम्हें देना है। ये सब अमानत है जो अल्लाह ताला तुमसे पूछता है, इसमें ख्यानत। ये वो तालीमात है जिसको आम करने की जरूरत है, इसीलिए ये मुहिम हम चला रहे हैं। और उसकी पहला दिन चेन्नई से हमने तमिलनाडु का शुरू किया है। उम्मीद है कि स्टेट के अंदर भी आप ये कैंपेन को चलाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, एक फर्द को जाकर समझाने की हम कोशिश करेंगे। और ये तय किया है तकरीबन 1000 से ज्यादा जगह स्थानों पर जाकर हम अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस मसले को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।